أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المائدہ کا ہم نے کل مطالعہ شروع کیا تھا الحمدللہ 5 رکوع کا مطالعہ مکمل ہوا تھا۔ چھٹے رکوع کا آغاز ہے آیت نمبر 35 سے۔ اس صورت میں شریعت کے کچھ احکامات کا بیان بھی ہے۔ ابتدائی 2 رکوعوں میں کچھ احکامات کا ذکر تھا۔ اب جو 9 رکوع ہیں، رکوع نمبر 3 سے 11 تک، ان رکوعوں میں اہل کتاب کا تذکرہ بھی ہے اور شریعت کے نفاذ کا تذکرہ بھی ہے اور پرزور مطالبہ بھی ہے۔ اہل کتاب سے 2 ٹوک گفتگو بھی آئے گی اور نفاذ شریعت کا موضوع بھی آئے گا، البتہ ان کے بیان میں ہمارے لیے بھی رہنمائی کا سامان موجود ہے۔ فرمایا آیت نمبر 35 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کے حضور قرب تلاش کرو۔ وسیلہ کے معنی قرب کے ہیں۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ جہاد کوشش کے معنی میں ہے، اس کی انتہائی شکل تو وہ قتال ہے جسے قرآن جنگ کے لیے لفظ قتال استعمال کرتا ہے، لیکن مسلسل محنت کا نام جہاد ہے۔ اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد، اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے جہاد، اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کے قائم کرنے کے لیے جہاد، یہ پورا عمل ہے جہاد کا۔ اور جب اس ساری محنت کا حاصل یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو، میری ذات پر بھی، میرے ماحول میں بھی، اس نظام کی سطح پر بھی، جب اس ساری محنت کا مقصود یہ ہو تو یہ محنت کہلاتی ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اور جب یہ موقع آئے حق و باطل کے ٹکرانے کا اور جنگ کی نوبت آ جائے تو یہ جہاد پھر قتال میں بدل جاتا ہے۔ اللہ کے قرب کے لیے تقوی بھی ضروری، اللہ کے قرب، اور اللہ وسیلہ یہاں قرب کے معنی میں، یہ ذکر سورہ بنی اسرائیل میں بھی کریں گے کہ وسیلے کا لفظ جو ہے وہ قرب کے معنی میں آتا ہے۔ تو اللہ کے قرب کے لیے تقوی پہلے آیا، اللہ کے قرب کے لیے جہاد، مستقل محنت کرنا، اللہ کے دین پر عمل کی، اس کا تقاضا ہے۔ فرمایا کہ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه، جن لوگوں نے کفر کیا جو کچھ زمین میں ہے، بے شک اگر سب کا سب اور اس کے ساتھ اور اتنا ہی ان کے ساتھ ہو، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ، کہ وہ اس کو قیامت کے دن عذاب کے فدیے میں دے دیں بدلے کے طور پر، ما تقبل منہم، تو ان سے قبول نہیں ہوگا۔ اول تو یہ سب کچھ ہوگا نہیں، مگر بالفرض کوئی چاہے بھی دینا تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ مہلت دنیا میں ہے، کل تو نتیجہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ، وہ چاہیں گے اس آگ سے نکل جائیں، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، حالانکہ وہ اس آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد کی آیت میں چوری کی سزا کا یا چور کی سزا کا ذکر ہے۔ فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو اور یا عورت ہو، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ سزا ہے اس کی جو انہوں نے عمل کیا، مراد ہے برا عمل، عبرت کے طور پر اللہ کی طرف سے یہ عبرت ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہ چھوٹی موٹی چوری نہیں کہ کسی نے ٹھیلے سے 2 امرود اٹھا لی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، نہیں، فقہا نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ کوئی ویلیویبل آئٹم ہو، پھر وہ قبضے کے اندر بھی ہو، پروٹیکشن کے اندر بھی، ایسے کھلا پڑا کسی نے اٹھا لی تو یہ سزا نافذ نہیں ہوگی۔ اس کی تفصیلات اپنی جگہ پر تفاسیر میں موجود ہیں، البتہ چوری کی سزا یہی ہے جو قرآن حکیم نے بیان فرمائی۔ اب اس پر جو معاذ اللہ ہمارے ہاں ایک طبقہ لے دے کرنے کی کوشش کرتا اور ان سزاؤں کے بارے میں گستاخانہ جملے کہتا ہے، تو میں تو بلکہ میں کیا، علماء اسلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ بھائی اس سزا سے خوف کس کو ہوگا؟ چور کو ہی ہوگا نا، وہی چاہے گا یہ سزا نافذ نہ ہو۔
تو یہ سارے یا تو لگتے چور ہیں، ڈاکو ہیں جو ان سزاؤں کے بارے میں گستاخانہ باتیں کہتے ہیں. باقی آپ اور میں تو پسند کریں گے کیونکہ آپ کی میری جان مال عزت آبرو محفوظ رہے گی. اگر یہ سزائیں نافذ ہوں تو آپ کی میری جان مال آبرو محفوظ رہے گی تو ہمارا تو فائدہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اعتراض کرنے والے معذ اللہ تو اپنے ایمان کی خیر منائیں، اور لگتا ہے کہ وہی چور اور ڈاکو ہیں جو ان سزاؤں کا نفاذ نہیں چاہتے. اور وہ شاید میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ شاہ فیصل مرحوم نے کیا کہا تھا نکسن کو، امریکن پریزیڈنٹ کو، کہ تمہارے ہاں ہمارے ہاں جو پورے سال میں جرائم ہوتے ہیں، تمہارے امریکہ کے ایک اسٹیٹ کے اندر ایک دن کے اندر یہ سارے جرائم ہو جاتے ہیں. آج بھی بہرحال حج عمرے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے، جب ہم جاتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں حرم سے، مسجد حرام سے، مسجد نبوی سے، ہم دیکھتے ہیں دکانیں ویسی خالی ہوتی، مراد ہے کہ کھلی ہوتی، معاف کیجیے گا، بلکہ نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، دکاندار بھی جا رہا ہوتا ہے، وہ سونا سب کچھ وہیں پڑا ہے. کیوں؟ بقول مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شخص کو پتا ہے کہ اگر یہ میرے دو ہاتھ اگر یہ چوری کرنے کے لیے اٹھیں گے تو 10 ہاتھ ان کو کاٹنے کے لیے بھی موجود ہیں. سیدھی سی بات ہے. تو یہ ہے وہ سزائیں. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ واللہ عزیز، اللہ غالب ہے، جو چاہے حکم دے. حکیم بھی ہے، اس کے اس اختیار اور اتھارٹی کے استعمال میں بھی حکمت ہے اور تمہارا ہی اس میں فائدہ ہے. یہ چوری کی سزا کے بارے میں اصولی تعلیم قرآن کی. البتہ اس کی تفصیلات کہ کتنے مال پر ہوگی، کس نوعیت کے مال پر ہوگی، وہ ہم تفاصیل میں اس کا مطالعہ کریں. لیکن چوری کی سزا یہی ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے. پہلے یہ دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کے بعد اول تو کسی کی ہمت نہ ہوگی، پھر بھی اگر وہ لاتوں کا بھوت بن چکا اور بڑا ہی بھوت بن چکا ہو اور سیکنڈ ٹائم کرے گا تو دوسرا ہاتھ کاٹا جائے گا. سیدھی سی بات. اللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. ہاں، فمن تاب من بعد ظلمہ، پس جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے بعد، واصلح، اور اس نے اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرمانے والا ہے. لیکن ٹیکنیکلی اصولی بات کیا ہے؟ یہ کل بات بیان ہو چکی آیت نمبر 33 کے بیان میں کہ جو حدود ہیں یعنی سزاؤں کے معاملے میں جو حد ہے وہ اگر ثابت ہو گئی تو دنیا کی سزا نافذ ہوگی. ڈاکوؤں کے حوالے سے، شراب کے حوالے سے، محاربہ کے حوالے سے، زنا کے حوالے سے، قذف کے حوالے سے اور چوری کے حوالے سے وہ تو نافذ ہو جائے گی. البتہ اگر وہ توبہ کر لے تو آخرت کی سزا سے بچ جائے گا. یہی سزا اس کے گناہوں کے لیے معافی کا ذریعہ بن جائے گی. اگر وہ توبہ کر لے سزا نافذ ہوگی، مگر اگر توبہ کر لے تو آخرت کی سزا سے بچ جائے گا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جس کو چاہے وہ عذاب دے، جس کو چاہے وہ بخش دے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. اے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو وہ لوگ غمزدہ نہ کریں جو کفر میں تیزی دکھاتے ہیں، ان میں سے وہ لوگ کہ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں ایمان لائے حالانکہ ان کے دل مؤمن نہیں. یہ منافقین کا بیان. اور یہود میں سے بھی کچھ لوگ منافق ہوئے. تو زبان کا اقرار ہے، دل کی تصدیق نہیں ہے، یہ ہے نفاق. زبان کا اقرار ہے، دل کی تصدیق نہیں، یہ کیا ہے؟ نفاق. لم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان نہیں لائے. ومن الذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہوئے ان میں سے بھی کچھ اس طرح کے لوگ ہیں. سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوا، وہ جھوٹ کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور وہ جاسوسی کرتے ہیں ایک اور جماعت کے لیے جو آپ تک ابھی نہیں آئی. یعنی اسلام کے دشمنوں کا یہ ساتھ دینا چاہتے ہیں اور آپ کی مجلسوں میں آ کر ایمان کے جھوٹے دعوے کر کر آپ کی مجلسوں میں بیٹھ کر یہاں کی رازداری کی باتیں کچھ حاصل کر کے اپنے اسلام کے دشمنوں کو پہنچانا چاہتے ہیں، جن کو اے نبی اور صحابہ ابھی آپ نہیں جانتے. ان سے چوکندہ رہنے کی تلقین. انہی کے بارے میں فرمایا یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ کلام کو بدل دیتے ہیں اس کے اصل محل کے حوالے سے، یعنی زبان کو مروڑ کر الفاظ کو بدل دینا. تفصیل پہلے آ گئی. اگلا حصہ آیت کا اس کا ایک پس منظر ہے رجم کی سزا. رجم اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، یعنی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے اور جرم ثابت بھی ہو جائے. کڑی شرائط ہیں، جتنی سخت سزا اتنی کڑی شرائط اس کے ثبوت کے لیے دین اسلام میں. تو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ شادی شدہ مرد یا عورت نے زنا کیا اور جرم ثابت ہو جائے تو اسٹوننگ ٹو ڈیتھ رجم کی سزا ہے. اس پر امت کا اجماع ہے. یہی سزا تورات میں تھی، یہی سزا شریعت محمدی میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کل میڈیا پر ان دو چار دانشور، کوئی ملیشیا سے، کوئی دبئی سے، کوئی ادھر ادھر سے، یہ کچھ زیادہ ہی آگے چلے گئے روشن خیالی کے اندر. ایسے لوگوں نے اس دور میں اس رجم کی سزا کا انکار کیا. بہرحال یہ پوری امت کے اجماع کے خلاف بات ہے. بہرحال پوری امت کا اجماع ہے اس پر. شریعت موسوی میں بھی یہی سزا تھی، ہماری شریعت میں بھی یہی سزا ہے.
اور نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ میں ہیں، یہود بھی موجود ہیں، مسلمان بھی موجود ہیں، یہود کے سردار بھی فیصلے کرتے تھے، نبی علیہ السلام بھی فیصلے فرماتے تھے۔ اب یہودیوں کا ایک جوڑے کا یہ مسئلہ پیش آ گیا اور وہاں پر یہ شادی شدہ مرد عورت نے زنا کرتے کام کر لیا۔ انہوں نے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، کیوں؟ تورات میں تو صاف حکم تھا کہ یہ رجم کی سزا ہے۔ اگر ایک دوسرے سے کہتے اگر وہاں سے کچھ اور ملتا ہے تو وہاں سے جا کر ہم فیصلہ لیتے، شاید ہماری جاں بخشی کا معاملہ ہو جائے۔ فرمایا کہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، کہتے ہیں اگر تمہیں یہ فیصلہ دیا جائے تو اس کو قبول کر لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر تمہیں یہ فیصلہ نہ دیا جائے تو اس سے بچو، مطلب کا فیصلہ ملے تو لے لینا اور مطلب کا فیصلہ نہ ملے تو پھر وہاں سے چلے آنا۔ یہ ہے دوغلا پن، یعنی مفاد پرستی ہے، حق پرستی نہیں ہے۔ اگر مطلب کا فیصلہ ملے تو وہاں سے جا کر لے لو۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے آپ اللہ کے ہاں کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ ایسے لوگوں نے خود ہی اپنے لیے گمراہی کا فیصلہ کیا تو پھر یہ اللہ کی سزا اور پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اولئک الذین لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے نہیں چاہا کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ کیوں؟ اندر برائی ہے، اندر حق کی جستجو نہیں ہے، اندر حب دنیا اور مفاد پرستی ہے، تو پھر اللہ بھی ان کے دلوں کو پاک نہیں فرمائے گا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ جھوٹ کے لیے جاسوسی کرنے والے اور بڑے ہی حرام کھانے والے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس اگر اے نبی علیہ السلام یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کریں، یہ آپشن آپ کے پاس ہے، چاہیں تو فیصلہ کریں چاہے تو فیصلہ نہ کریں، اعراض کریں۔ البتہ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو ہرگز یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اللہ کی تسلی ہے۔ البتہ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان کے درمیان قسط کے ساتھ فیصلہ کیجیے گا۔ یہ ہے ہمارے دین کی بڑی پیاری تعلیم ہے۔ وہ کافر لیکن اگر آپ فیصلہ کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو فیصلہ عدل کا کیا جائے گا، یہ نہیں کہ کافر ہے تو اس کے حوالے سے فیصلے میں تبدیلی ہو جائے، نہ، فیصلہ عدل کا کیا جائے گا۔ اچھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ تو ہمیشہ عدل کے فیصلے فرمائیں گے، یہ تو ہمیں رہنمائی دی جا رہی ہے۔ کافر ہی کا معاملہ کیوں نہ طے کرنے لگو کسی معاملے کے حوالے سے، فیصلہ کرنا عدل کا، یہ ہمارے دین کی خوبصورت تعلیم ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ، اور کیسے ہی آپ کو منصف بنائیں گے، حکم فیصلہ کرنے والا، جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، جس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ ثم یتولون من بعد ذلک، پھر اس کے بعد وہ پھر جاتے ہیں، وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ان کے پاس تورات موجود ہے، تورات میں حکم موجود ہے، مگر دل کا چور ہے، اگر سچے ہوتے تو اپنی ہی کتاب کے حکم پر عمل کرتے اور یہ رجم والی سزا کا نفاذ کا معاملہ ہو جاتا، لیکن دل میں چور اس لیے آپ کے پاس آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اصل مفاد پرستی ہے، حق کے متلاشی یا حق کی پیروی کرنے والے یہ لوگ نہیں ہیں۔ اب جو 7واں رکوع ہے یہ بڑا زوردار کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے شریعت کے نفاذ کے حوالے سے۔ شریعت کا نفاذ کس قدر اہم ہے، شریعت کا نفاذ نہ ہو تو اللہ کے فتاویٰ کیا ہیں، اللہ کے فتاویٰ، شریعت نافذ نہ کی جائے، اللہ کے احکامات کا نفاذ نہ ہو تو اللہ کو کس قدر غصہ آتا ہے اور اللہ کے کیا فتاویٰ، یہ بیان اس رکوع میں آیا چاہتا ہے۔ ایک دو احکامات کا بیان بھی ہے اور بیان چل رہا ہے یہود کا، اہل کتاب کا، بنی اسرائیل کا، لیکن رہنمائی اور سبق آموزی ہم سب کے لیے بھی اس میں موجود ہے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، بے شک ہم نے نازل کی ہے تورات، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ جب تک تورات موجود رہی اپنی اصل شکل میں اس میں ہدایت اور نور تھی، البتہ اب آخری کتاب قرآن حکیم ہے، وہی الہدا، وہی النور ہے، یہی دی کمپلیٹ گائیڈنس ہے، یہی دی لائٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن تورات کا بیان کہ بے شک ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اس کے ذریعے ہمارے انبیاء حکم دیتے تھے جو فرما بردار تھے، مسلم۔ للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، وہ حکم دیتے تھے یہود کو اور درویش اور علماء بھی، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے۔
یعنی انبیاء کی ذمہ داری تھی وہ تعلیم دیتے تھے، پھر ان کے علماء اور درویش، جیسے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حدیث میں یوں فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں، تو پھر علماء امت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ امت کے پیغمبر کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچائیں۔ کیوں؟ ان کے بارے میں کہا گیا، بنی اسرائیل کے علماء کے بارے میں، بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر نگران بھی تھے۔ کیا مطلب؟ ان کی ذمہ داری کتاب کی حفاظت کی تھی، اور ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس پر نگاہ رکھیں اور اس میں کوئی تبدیلی کا معاملہ نہ ہو۔ البتہ انہوں نے تبدیلیاں بھی کر دیں، لیکن اہم ترین بات کیا ہے؟ پچھلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، اللہ نے ذمہ لیا تو قرآن حکیم کا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ آخری ایڈیشن تھا ہدایت کا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا قرآن کی صورت میں، اسی کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا۔ لیکن ان کے دور میں کیا تھا؟ علماء کی ذمہ داری تھی کتاب کی حفاظت اور نگہبانی کی۔ فرمایا کہ فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، بس تم لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو۔ آیات کو بیچو نہیں، احکام کو بیچو نہیں، کتاب میں تبدیلی نہ کرو، لوگوں کے ڈر یا خوف کی وجہ سے احکامات کے نفاذ سے گریز نہ کرو، یہ تعریف ان کو دی گئی۔ اب فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہی لوگ کافر ہیں۔ یہ تین فتاوی آئیں گے، یہ آیت نمبر 44 ہے، یہ کافر ہے قرآن کہتا ہے، پھر آیت نمبر 45 سے قرآن کہتا ہے یہ ظالم ہے، پھر آیت نمبر 47 سے قرآن کہتا ہے کہ یہ فاسق ہیں۔ یہ تین فتاوی آ رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آج کیوں امت قرآن کی تاثیر سے محروم ہے؟ اس سے کہ ہم فوراً یہ کہہ بیٹھتے ہیں یا سمجھ بیٹھتے ہیں یا مطمئن ہو جاتے ہیں یہ تو یہود کا بیان ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا کوئی ایشو نہیں، یہ تو یہود کا بیان ہے، تو نصارہ کا بیان ہے، تو منافقین کا بیان ہے، تو مشرکین کا بیان ہے۔ اگر یہی کرتے چلے جائیں گے تو قرآن ختم ہو جائے گا، پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ جبکہ قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 10، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے کتاب تمہاری طرف نازل کی جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے، تمہارے لیے بھی ہے، تمہارا تذکرہ بھی ہے، تصویریں تلاش کرو۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں ہے۔ حذیفہ بن یمان، بڑے پیارے صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام، اب آپ کہیں گے وہ پیارے تو باقی پیارے نہیں، اس لیے بھی پیارے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ راز کی باتیں ان سے شیئر کی تھیں، کسی اور موقع پر عرض کروں گا انشاءاللہ۔ بہرحال حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا، حذیفہ یہ تو یہودیوں کا بیان ہے نا کہ وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں، تو حذیفہ نے بڑی پیاری بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں بنی اسرائیل تمہارے بڑے ہی اچھے بھائی ہیں یا کزنس ہیں، بنی اسرائیل تمہارے بڑے اچھے بھائی، بڑے اچھے کزنس ہیں، میٹھا میٹھا تمہارے لیے اور کڑوا کڑوا ان کے لیے، یہ ڈانٹ ڈپٹ ان کے لیے ہوگی، میٹھا میٹھا تمہارے لیے ہوگا؟ نہیں، پہلے انہیں کتاب دی گئی، اگر انہوں نے کتاب کے احکامات کا نفاذ نہیں کیا تو کافر، ظالم، فاسق۔ اب کتاب ہمارے پاس ہے، ہم نہ مانیں، ہم اس کے احکامات کا نفاذ نہ کریں تو ہمارے لیے کفر ہے، کفر کا فتویٰ، ظلم کا فتویٰ اور فسق کا فتویٰ۔ دو چار کی طرح کلیئر بات ہے۔ اگر اس تصور سے قرآن کو نہ پڑھیں تو قرآن میں ہمارے اور آپ کے لیے ہے کیا؟ پھر تو میٹھی میٹھی باتیں، کلمہ پڑھو سیدھے جنت میں چھٹی، کرنا کرانا کیا ہے؟ پھر آج اس لیے امت قرآن کی تاثیر سے محروم ہے اور قرآن سے اثر نہیں کیوں پیدا ہو رہا؟ کیوں؟ وہ جو ریسیونگ اینڈ ہے وہاں کچھ گڑبڑ ہے، اس میں سگنلز کو ریسیو کرنے میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہمارے لیے سگنلز ہے ہی نہیں، او بھائی ہمارے لیے ہی ہیں، وہ تو جا چکے نا، اب تو ہمارے لیے ہی ہیں۔ تو دیکھو انہوں نے کیا حرکتیں کی، تو یہ فتاوی ہے، تم بھی وہ حرکتیں کرو گے، فتاوی تمہارے لیے۔ پھر یہ آیت نمبر 44، اس کے بعد فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور ہم نے اس کتاب یعنی تورات میں ان پر لازم کر دیا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی قصاص ہوگا۔ جیسے یہ قصاص جان کا ہے، قاتل نے کسی کو قتل کیا تو قصاص میں قتل کیا جائے گا، ایک قصاص زخم کا ہے، ناک کو اگر ہٹ کیا یا زخم لگایا تو ناک کا بدلہ، کان کو اگر تو کان کا بدلہ، دانت کو اگر تو دانت کا بدلہ، یہ ہے قصاص کا حکم۔ فقط جان تک محدود نہیں، زخموں کا بھی قصاص ہوگا، یہ قرآن بھی بیان کر رہا ہے اور یہ تورات میں آج تک موجود ہے۔ بک آف ایکسوڈس، کتاب خروج، اس کے اندر اس کا 21واں باب ہے، یہ ہمارے مفسرین نے نقل فرمایا ہے، یہ کوئی میرا علم نہیں ہے، ہمارے مفسرین نے نقل فرمایا۔ تو بک آف ایکسوڈس میں چیپٹر نمبر 21 میں، کتاب خروج میں 21ویں باب میں یہ باتیں آج بھی موجود ہیں۔ فرمایا کہ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، پھر جس نے اس قصاص کو معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ایک شخص کہتا ہے میں نہیں لیتا بدلہ، ہو گیا جو ہو گیا،
تو یہ جو معاف کر دے گا اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا یہ معاف کر دینا. سبحان اللہ. ایک دانت ٹوٹ گیا دوسرا دانت بھی کیوں توڑوا رہے ہو؟ زیادہ تو اچھا تمہیں کیا مل جائے گا؟ اس کا دانت ہی ٹوٹے گا نا. لیکن تم معاف کر دو تو تمہیں کیا ملے گا؟ تمہارے گناہوں کی معافی. تو اپنا بینیفٹ دیکھو پھر. زیادہ اچھی بات ہو گئی. تو جس نے معاف کر دیا فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، پھر جس نے اس قصاص کو معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، اور جو اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا فیصلے نہ کرے فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں. وقفینا علی آثار عیسی ابن مریم، اور ہم نے عیسی ابن مریم سلام علیہما کو ان کے نشان قدم پر بھیجا. مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ اس کی تصدیق کرنے والے تھے جو ان سے پہلے تھی یعنی تورات. وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور، اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی اس میں ہدایت اور نور ہے. ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے تھی یعنی تورات. وھدی وموعظۃ للمتقین، اور وہ ہدایت تھی اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے. ہم تورات کو مانتے ہیں مگر وہ تورات جو اصلاً موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی. ہم انجیل کو مانتے ہیں مگر اس انجیل کو جو اصلاً عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی. اب جو فیبریکیٹڈ ہیں جن میں تبدیلیاں ہو گئیں اس پر ہمارا ایمان نہیں. جو اوریجنلی ریویلڈ تھیں تورات انجیل زبور ان پر ہمارا ایمان ہے اور ان کی اصل تعلیمات اب قرآن حکیم میں آگے جن کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل فرمایا تو یہی لوگ فاسق ہیں. یہ تیسرا فتویٰ اللہ کا آ گیا. پہلا تھا آیت 44 کافر ہیں، دوسرا آ گیا تھا ظالم ہے، اور ظلم کا لفظ قرآن میں شرک کے لیے بھی آتا ہے. قرآن نے فرمایا سورہ لقمان آیت نمبر 13 ان الشرک لظلم عظیم، یقینا شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کے قانون کے مقابلے میں غیروں کا قانون، بندوں کا قانون، اپنی عقل کا بنایا ہوا قانون لا رہے ہیں، اس کو نافذ کر رہے ہیں. تو شرک نہ ہوا تو اور کیا ہوا؟ بلکہ اب کیا ٹرمنالوجی لے کر آئیں گے؟ سپر شرک ہو جائے گا. اللہ کا حکم نیچے رہ گیا، بندوں کا حکم اوپر آ گیا، اور کیا کہیں گے اس کو؟ شرک سے بھی پلس ہو گئی بات. تو یہ ہے ظلم. اور اب کہا جا رہا ہے آیت نمبر 47 میں جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی فاسق یعنی گناہگار ہیں. اس کے حوالے سے میں 3 باتیں عرض کر دوں. پہلی بات، میں اپنا بھی جائزہ لوں. اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا، مجھے کسی نے نہیں روکا. اگر میں نماز ضائع کرتا تو میں کفر کر رہا ہوں، عملاً کفر کر رہا ہوں. عملاً، عقیدے کا نہیں، عملی کفر ہے. میں نماز ضائع کر رہا ہوں، میں ظلم کر رہا ہوں. میں نماز ضائع کر رہا ہوں، میں فسق کر رہا ہوں. اللہ نے مجھ پر زکوٰۃ لاگو کی ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا، میں صاحب نصاب میں ڈنڈی مار رہا ہوں تو میں ظلم کر رہا ہوں، فسق کر رہا ہوں اور کفر کر رہا ہوں. یہ ہے میرا اور آپ کا انفرادی معاملہ. اسی اللہ نے پردے کی بھی احکامات دیے ہیں، بات کریں گے سورہ نور میں، سورہ آداب میں انشاءاللہ. اسی اللہ نے سود سے روکا ہے اینڈ سو آن، پڑھتے آئے ہیں، پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ایک ہے میرا آپ کا انڈیویجول اپنا پرسنل دائرہ کار، وہاں تو مجھے فوراً آپ کو نافذ کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں حکمراں برے ہیں، تو سب باتوں میں حکمراں برے نہیں. حکمرانوں نے مجھے کہا ہے کہ میں ہر دفعہ جھوٹ بولوں، حکمرانوں نے مجھے کہا ہے کہ میں ماں باپ کا دل دکھاؤں، حکمرانوں نے مجھے کہا ہے کہ میں نماز کو ضائع کروں، حکمرانوں نے مجھے کہا ہے کہ زکوٰۃ میں ڈنڈی ماروں. کس نے کہا ہے؟ مجھے تو کسی نے نہیں کہا. یہاں جو ڈنڈی مار رہا ہے، یہاں جو غلطی کر رہا ہے وہ خود مجرم ہے. میں ہوں آپ، کوئی بھی، اللہ ہمیں معاف رکھے. یہ تو ہے پرسنل میرا اور آپ کا معاملہ. اب آئیے حکمرانوں کی طرف، جن کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی اللہ کو جواب کیسے دیں گے. جن کو اللہ نے 20-20 کروڑ روپے اختیار دیا، حالانکہ ووٹ خالی 18% نے ڈالا ہے، یہ بنے ہوئے 100% کے حکمراں ہیں. ان کی راتوں کی نیندیں کیوں نہیں حرام ہو جاتی ہیں اگر اللہ کی شریعت نافذ نہیں ہوتی؟ یہ پڑھیں تو صحیح مقامات کو. تمہارے ہوتے ہوئے سود بھی چل رہا ہے، تمہارے ہوتے ہوئے بے حیائی بھی چل رہی ہے، تمہارے ہوتے ہوئے جوا بھی چل رہا ہے، تمہارے ہوتے ہوئے قتل و غارت گری بھی ہو رہی، تمہارے ہوتے ہوئے خودکشیاں بھی ہو رہی ہیں، اور تم بڑے آرام سے مزے سے بیٹھے ہو. تمہارے دل جوان ہو گئے، سمجھ آ گئی جن کو تو آ گئی ہوگی. جوان دل لگوا لیا تم نے، اور قوم سسک رہی ہو، مر رہی ہو، پس رہی ہو، اور تمہیں نیند آرام سے آ جاتی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. پوچھے گا اللہ تعالیٰ ان سے بھی. مزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور حکمرانی نہیں دی. اللہ کی شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے. نہیں کرتے اگر تو اللہ کیا جواب دیں. اور اختیار کے باوجود نافذ نہیں کر رہے تو کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں عملی اعتبار سے. آخری بات اور خطرناک ترین بات، اگر کوئی شخص انفرادی سطح پر یا کوئی حکمراں اجتماعی معاملات میں یہ سمجھتا ہے یہ حکم تو قابل عملی نہیں، یہ حکم تو نافذ ہی نہیں ہو سکتا، اگر یہ دل میں اس کے ہے تو پھر وہ کھلا پکا کافر ہو جائے گا علماء کے فتوے کے مطابق. اگر دل میں یہ ہے یہ حکم تو ہے ہی نہیں اسلام کا، یہ حکم تو قابل عمل ہے ہی نہیں، اس کو تو نافذ ہونا ہی نہیں چاہیے، اگر یہ کسی کے دل میں ہے تو وہ پھر کھلا کافر ہو جائے گا علماء کے فتوے کے مطابق.
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظاہر پر فیصلہ کر سکتے ہیں، اندر کی بات کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، وہ فیصلے اللہ کو کرنے دیجئے، لیکن عملاً یہ کفر ہے، ظلم یعنی شرک ہے، فسق یعنی نافرمانی ہے کہ اختیار ہے اگر مجھے 5-6 فٹ کے وجود پر اور میں نافذ نہ کروں، اور اگر اختیار ایک زمین پر کروڑوں لوگوں پر یا لاکھوں لوگوں پر اور وہاں پر شریعت کا نفاذ نہ ہو، تو عملاً یہ کفر ہے، یہ ظلم ہے اور یہ فسق ہے۔ فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی سچائی کے ساتھ، یعنی حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ اس کی تصدیق کرتی ہے جس سے پچھلی کتابیں ہیں، ومہیمنا علیہ، اور یہ اس پر مہیمن ہے، نگہباں ہیں، یعنی پچھلی کتابوں میں تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، اب یہ قرآن اصل ان کی تعلیمات کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پس آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمایا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے گا اس کے بعد کہ جبکہ آپ کے پاس حق آ گیا۔ اللہ کے پیغمبر سے خطاب ہے تو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے ان کافروں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا جب تمہارے پاس حق آ گیا۔ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں، اللہ کی شریعت کیا چاہتی ہے، یہ سب کچھ کلیئر ہے۔ اس کلیئرٹی کے بعد بھی تم اللہ کے مقابلے میں، رسول کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں کافروں کی خواہشات کو ترجیح دیتے ہو تو پھر کیا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالی بار بار قرآن میں کہتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچائے گا، پھر کبھی اللہ کہتا ہے تم انہی میں سے شمار کیے جاؤ گے۔ یہ ہے سمجھنے کی باتیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے علیحدہ علیحدہ شریعت اور منہاج مقرر کیا۔ دین ایک ہے، اسلام۔ آل عمران آیت 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے، لیکن شریعتیں جدا جدا رہیں، حکم کی جو عملاً شکل تھی اس میں فرق رہا ہے۔ جیسے کہ ہمارا روزہ صبح صادق پہ شروع ہوتا ہے، یہود کا رات کو سوئے شروع ہو جایا کرتا تھا۔ حکم ہے دین میں روزے کا، مگر شریعت جدا جدا۔ منہاج یہ ذرا تفصیل طرف بات ہے۔ منہاج میتھڈالوجی کیا تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام دعوتی دیتے رہے، فرماتے رہے کہ کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مار دے تم بایاں گال بھی پیش کر دو، بھائی ایک اور تھپڑ مار دے لیکن میری بات تو سن لے۔ ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جماعت ہی نہیں بنی، قتال کا دور ہی نہیں آیا، تو یہ کر رہے تھے، دعوت کا کام کر رہے تھے، سمپل از دیٹ۔ اور اس کو کوڈ کر کے آج ہمارے قتال کے انکار کرنے والے پیدا ہو گئے، شریعت کے نفاذ شریعت کا نفاذ اس کا انکار کرنے والے پیدا ہو گئے۔ یہی دانشور جو آج کل بڑے ان ہیں، وہ جناب کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کا کوئی کام نہیں ہے کہ جناب وہ قوانین بناتی رہے، یہ لوگوں کا پرسنل معاملہ ہے، لوگوں کے گھروں کے معاملات کے اندر اسٹیٹ کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہاں جان مال عزت آبرو تک کے مسائل آ رہے ہو، لیکن وہ دانشور صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، کرنے کا کوئی کام نہیں۔ عجیب بات ہے۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو کوٹ کر کے ہمارے ذہنوں کو خراب کیا جائے۔ او بھائی، ان کے دور میں تو قتال کا مرحلہ نہیں آیا، اللہ کے نبی طائف میں تو معاف کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی بدر میں کھڑے تو تلوار اٹھ رہی، اللہ کے نبی احد میں کھڑے تلوار اٹھ رہی، اللہ کے نبی 10,000 کو لے کر گئے فتح مکہ کی طرف، البتہ بغیر جنگ کے فتح ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے وہاں پہ لوگوں کو معاف بھی کر دیا، پھر نہیں بتاتے، سب کو تو معاف کیا، 17-18 کا نام لے کر کہا کعبے کے پردے کے پیچھے بھی ملے تو نکال کر قتل کرنا، اور نکال کر قتل کیا گیا، یہ گستاخ رسول کی سزا ہے، یہ بیان نہیں کرتے۔ یہ ہیف کوٹڈ دین جو آج پیش کیا جا رہا، کنفیوژن کریٹ کی جا رہی۔ تو رسول اللہ کا منہاج کیا ہے؟ وہ دیٹ از ویری ڈفرنٹ فرام دا میتھڈالوجی آف پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو دعوت ہی دعوت کا کام تھا، تو بالکل صحیح ہے، دو تھپڑ مار لو، میری بات تو سن لو۔ لیکن اللہ کے پیغمبر تو تلوار بھی اٹھا رہے ہیں، میدان جنگ بھی سجا ہوا ہے، وہاں تھوڑی معافی ہے ظالموں کی۔ ابو جہل کو بھی اگر معاف کر دیا جاتا تو اللہ کے دین نے آگے کیسے پنپنا تھا؟ گردن اڑائی گئی اس کی، 70 مشرک مارے گئے ہیں، یہ کہاں لے کر جائیں گے اس کو؟ تو میتھڈالوجیز ڈیفرنٹ نہیں ہیں مختلف انبیاء کی، ابراہیم علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، اور جناب محمد کریم علیہ السلام کی۔ البتہ ان پچھلے پیغمبروں کو کوٹ کر کے رسول اللہ کو کوٹ نہ کرنا، یہ ہے علمی بددیانتی جو آج ہمارے کچھ دانشور کر رہے ہیں۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کو کوٹ کر دیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ نہ کیا جائے، یہ بھی علمی بددیانتی ہے جو آج ہمارے کچھ دانشور کر رہے اور کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں امت کے لوگوں کے درمیان۔ بہرحال لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے مقرر کیا تم میں سے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ شریعت کو اور منہاج میتھڈالوجی کو، طریقہ کار کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائے اس میں جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ سب کو ایک ہی امت بنا دیا جاتا تو امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا۔ اللہ نے نیکی بدی دونوں کا شعور دے کر زمین پر بھیجا ہے، اسی میں ہمارا امتحان ہے۔
وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائے اس میں جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم خیرات یعنی بھلائیوں کے معاملات میں سبقت کرو، آگے بڑھو، کمپیٹ کرو. یہ موضوعات پہلے بھی آ چکے ہیں اور کم از کم 10 مرتبہ یہ موضوع قرآن میں آیا کہ نیکیوں میں سبقت کرو، کمپیٹ کرو ایک دوسرے سے. اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جس بارے میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان فیصلہ فرمائیے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا. خطاب اللہ کے پیغمبر سے سنایا امت کو جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا. وَاحْذَرْهُمْ، ان سے چوکنا رہیے گا. أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ کہیں وہ ایسے کسی حکم سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہٹانے کی کوشش نہ کریں. فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان لیجئے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں سزا دے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے بہتر حکم کس کا ہوگا ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. یہاں جاہلیت کے مقابلے میں اللہ کے حکم کا ذکر آیا. جاہلیت کیا ہے؟ جاہلیت کیا یہ کہ انٹلیکچوئلز معاشرے میں موجود نہ ہوں؟ کیا جاہلیت یہ ہے کہ معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ موجود نہ ہوں؟ کیا جاہلیت یہ کہ لوگوں کے لیے کوئی پارلیمنٹ نہ ہو؟ کیا جاہلیت یہ ہے کہ لوگوں کے پارلیمنٹ کے لیول پر کوئی فیصلے نہ ہوتے ہوں؟ کیا جاہلیت یہ ہے کہ لوگوں کے پاس مکتب، کالجز، یونیورسٹیز، کتابیں وغیرہ لکھنا پڑھنا اس کے سامان موجود نہ ہوں؟ کیا یہ جاہلیت ہے؟ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں. لیکن 14 صدیوں پہلے چلتے ہیں. ابو جہل کون تھا؟ اس کا نام عمر بن ہشام تھا. عمر بن ہشام تھا اور اس کی اولاً کنیت تھی ابو الحکم، حکم حکمت سے، a person of wisdom, intellectual. اور یہ کون تھا؟ قریش کی ایک پارلیمنٹ تھی، سیرت کی کتابوں میں پڑھے دار الندوہ. دار الندوہ میں ان کے بڑے بڑے چیفز بیٹھتے تھے اور وہاں بڑے بڑے فیصلے ہوتے تھے اور یہ بڑا ڈیسیژن میکر تھا ابو جہل وہاں پر. یہی دار الندوہ تھی جہاں ایک رات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے قتل کی معاذ اللہ ناپاک سازش تیار ہوئی. سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے وہاں شیطان بھی ایک بوڑھے شیخ یا سردار کی صورت میں آ کر بیٹھا تھا اور جو شدید ترین بدترین حرکت کی تھی وہ ابو جہل نے کی تھی. قتل کی سازش کے حوالے سے جو رائے پیش کی تھی اور شیطان نے اس کو سیکنڈ کیا تھا. تو اس دور میں پڑھے لکھے لوگ تو موجود تھے. اس دور کے اعتبار سے انٹلیکچوئلز تھے، ڈیسیژن میکرز تھے، پارلیمنٹ موجود تھی، پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوتا تھا، ابو الحکم بیٹھا ہوتا تھا، a person of intellect, a person of wisdom. تو کیا جاہلیت یہ ہے کہ پڑھنے لکھنے والے لوگ موجود نہ ہو، انٹلیکچوئلز موجود نہ ہو؟ نہیں، یہ جاہلیت نہیں. جاہلیت یہ ہے کہ لوگ پڑھے لکھے جاہل ہو جائیں. جاہلیت یہ ہے کہ اللہ کی وحی، اللہ کے حکم، اللہ کی تعلیم کو فراموش کر کے اپنی عقل کو بالا تر سمجھا جائے. یہی تو شیطنت ہے. اللہ کہتا ہے جھک، وہ کہتا ہے میں نہیں سمجھ سکتا اس کو. اللہ مجھے نہیں سمجھ آتی، میری انٹلیکٹ میں بات نہیں آتی. ہاں لاجک ریزننگ. شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ میں اعلیٰ یا ادنا، میں کیوں سجدہ کروں؟ مشہور واقعہ ہے سورہ اعراف میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اس نے اپنی لاجک کو لڑایا، اس نے اپنی ریزننگ کو لڑایا، اس نے اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کے طور پر پیش کیا، مگر غلطی کیا کی؟ اللہ کے حکم کے سامنے پیش کیا. یہ شیطنت ہے. یہی ابو جہل کا کردار ہے، یہی آج کے دور کے جاہلوں کا کردار ہے. پڑھے لکھے جاہل ہیں جو اللہ کی وحی کو ایک طرف رکھ کر، آئزک ایزمک بہت بڑا سائنٹسٹ کچھ دنوں پہلے اس کا انتقال ہوا، اس سے پوچھا گیا تیرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ بڑی ڈسکوریز، بڑی ریسرچ، بڑی رائٹنگ، بڑے آرٹیکلز، بڑا ڈسکشن، بڑا ڈیبیٹ. کہتا کچھ بھی نہیں ہوگا، نتھنگ ڈوئنگ، کچھ بھی نہیں ہوگا مرنے کے بعد. تو کہا کسی نے خوبصورت کہا 14 صدیوں پہلے کا ایک ایتھسٹ یا 14 صدیوں پہلے کا ایک کافر اور آج کا یہ آئزک ایزمک دونوں بالکل برابر ہیں. واٹ از جہالت؟ جہالت کیا ہے؟ اللہ کی وحی کو فراموش کرنا. آج کیا ہے؟ وہ جنگ والوں نے پہلے کیا پھر ہٹا دیا. پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا؟ کتنا بڑا زہر اگالا، کتنا بڑا زہر جو ہے پھیلانے کی کوشش کی. ہم بچوں کو کیا پڑھاتے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہ کہتا ہے پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ لا الہ الا اللہ کو ہٹا دو اور کیا؟ اللہ نے اسی لیے پہلے دن سے طے کر دیا اور قید لگا دی، اقرا بسم ربک، پڑھو مگر اپنے رب کے نام کے ساتھ. پہلے دن سے اللہ نے قید لگا رکھی.
اور آج کتنی کتابیں چھپ جائیں، کتنی یونیورسٹیز بن جائیں، کتنے بڑے بڑے ہم جناب وہ پی ایچ ڈیز پروڈیوس کر دیں، بھارت 5,000 پروڈیوس کر، ہم 10,000 پروڈیوس کرنا شروع کر دیں، لیکن اگر وہی الہی کو فراموش کریں تو جہالت وہیں کھڑی ہے۔ یہ کسی ابو جہل کے گھر کی کنیز نہیں ہے، یہ 2016 کے اندر بھی اس کے بڑے بڑے لوگ ہوں گے جن کے ہاں یہ جہالت جو ہے وہ کنیز کے طور پر دکھائی دے گی۔ افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کے حکم کی پابندی چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، تو اللہ سے بہتر کس کا حکم ہوگا ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ایک رکوع اور پڑھ لیتے پھر انشاءاللہ 4 رکعت تراویح ادا کر لیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دلی دوست نہ بناؤ۔ یہ مضامین پہلے بھی آئے ہیں، اب سنیے کیا ہے۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ان میں سے ایک دوسرے کا، یہ بعض دوسرے کے ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے دلی دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام الکفر ملت واحدہ، کفر ملت واحد ہے، تمہیں بھی ملت واحد بننا چاہیے مسلمانوں، یہ سب ایک ہیں۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، تم میں سے جو ان سے دلی دوستی اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم، کچھ منافقین کا ذکر ہے، فرمایا کہ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، يُسَارِعُونَ فِيهِم، وہ انہی میں دوڑتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر گردش زمانہ نہ آ جائے، ہماری کرسی نہ چلی جائے، ہمارے مفادات کو ٹھیس نہ پہنچ جائے۔ یہ انہی کافروں کے درمیان دوڑ دھوپ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی قسم، اللہ کا کلام ہے، ہمارا ایمان اتنا زندہ کلام ہے کہ سن 21ویں صدی کے ہمارے مسلمان حکمرانوں کی حرکتیں فوراً سامنے آ جاتی ان آیات کو پڑھ کر۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، آج کے ہمارے مسلمان حکمرانوں کی حرکتیں سامنے آتی ہیں جب یہ مقام ہم پڑھتے ہیں۔ ہے منافقین کا بیان 14 صدیوں پہلے کا معاملہ، کیا ہے؟ یسارعون فیہم، انہی کفار میں دوڑتے پھرتے ہیں۔ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر گردش زمانہ نہ آ جائے۔ فعسى اللہ ان یأتی بالفتح او امر من عنده، قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی حکم لے آئے۔ فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، تو وہ اپنے دلوں میں جو کچھ چھپاتے تھے اس پر پچھتاتے رہ جائیں۔ اللہ اہل ایمان کو فتح عطا فرما دے تو ان منافقین کا حال کیا ہوگا؟ نہ ہی خدا ملا، نہ ہی وصال صنم، نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہیں گے۔ میں نے چینج کیا بات کو، نہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے رہیں گے۔ اللہ چاہے تو مسلمانوں کو فتح دے سکتا ہے یا کوئی اور حکم بھی نافذ کر سکتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اہل ایمان کہتے ہیں کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی پکی قسمیں کھاتے تھے کہ إِنَّهُ لَمَعَكُمْ، کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ کا تبصرہ حبیطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے بس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ پکی قسمیں کھاتے تھے مگر عمل کا ثبوت نہیں پیش کرتے تھے، فرار اختیار کرتے تھے۔ منافقین کا بیان سورہ نساء میں کافی تفصیل سے آ چکا ہے۔ اگلی آیت میں ایمان والوں سے خطاب اور ہمارے لیے بھی بڑا رہنمائی کا سامان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے ارتداد اختیار کرے گا۔ ارتداد دین سے پھر جانا، ایک ہوتا ہے عقیدے کا، جیسے کہ کوئی مرتد ہو جائے، اسلام کی کسی بنیادی بات کا انکار کرے، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایک ہے عقیدے کا ارتداد، پھر جانا، ایک ہے عمل کا ارتداد، پھر جانا۔ یہ خطرہ مجھے اور آپ کو، ہم مسلمانوں کو ہے کہ دین واضح ہے لیکن پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں، دین کے تقاضے واضح ہیں لیکن پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں۔ اور یہ سخت باتیں ہیں، ان کو بھی ہم نے سننا ہے۔ اللہ ہمیں یقین بھی عطا فرمائے اپنے کلام کے تقاضوں کو اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں بہت واضح ہو رہی ہیں، پھر پیچھے ہٹ رہا ہے کوئی تو پھر سنیے گا آگے، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو ان قریب اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جنہیں وہ پسند فرمائے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، اہل ایمان کے حق میں وہ نرم دل ہوں گے اور کافروں پر وہ سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کی اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھیں گے۔ تم اگر دین سے ہٹو گے، سورت کا موضوع شریعت کا نفاذ بھی ہے، تم اللہ کے دین کے نفاذ کی محنت سے پیچھے ہٹو گے تو اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لے آئے گا۔ وہ کون ہوں گے اور کیسے ہوں گے؟ ایک
اللہ ان سے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. 2 اہل ایمان کے لیے نرم دل، کفار پر شدید ہوں گے. 3 اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. 4 کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کریں گے. گویا یہ صفات ہیں تو ہم ایمان والے ہیں. اگر یہ صفات نہیں ہیں تو دیکھنا کہ ایمان اندر ہے بھی کہ نہیں. اللہ سے محبت میری لسٹ میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے کہ نہیں. سورہ البقرہ آیت نمبر 165 والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والوں کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے. نمبر 2 اہل ایمان کے لیے نرم دل اور کفار پر شدید. حکمرانوں کی سطح پر تو بگاڑ ہے ہی ہے، مگر ہماری بڑی اکثریت بھی دجالی تہذیب کے دل دادا ہے. اللہ اور رسول کے احکامات پامال ہوتے رہے اور دجالی تہذیب ہمارے معاشروں میں غالب ہوتی رہے، اسی کے دل دادا ہیں. تو پسند کون ہے؟ پھر رول ماڈل کون ہے؟ آج ایک ہمارا نوجوان باربر شاپ پر جاتا ہے، وہ کس کی تصویریں دیکھتا ہے؟ ہندو مشرک اداکاروں کی. ایک بچی اس معاشرے میں جاتی بیوٹی پارلر شاپ پر مشرک اداکاراؤں کی تصویریں دیکھتی ہے وہ، اور وہ لڑکا وہ لڑکی کیا کہتے ہیں میں ایسا بنا دوں. ہو آر دا رول ماڈلز دین؟ کیا بننا چاہتے ہیں ہم؟ یہ ہماری نسلوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ کون آئیڈیل ہے ہمارے؟ اور صحابہ کی شان کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر شدید، جو دین کے باغی ہیں، دین کے دشمن ہیں، ان پر نفرت ہے، ان سے نفرت ہے، اور آپس میں بڑے رحم دل. نمبر 3 اللہ کی راہ میں جہاد. یہ بیان تو آتا رہے گا. مستقل محنت اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی بندگی کی دعوت کے لیے، اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کے لیے. آج ایک گلاس آپ کے میرے گھر میں ٹوٹے اگر، تو ہمیں غصہ آتا ہے 10 روپے کے گلاس ٹوٹنے پر، 50 روپے کے گلاس ٹوٹنے پر. اللہ کی شریعت پامال ہوتی ہے، اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی. دھڑلے کے ساتھ میڈیا پر بیٹھ کر شریعت کے احکامات کی پامالی ہو رہی ہے اور لب کشائی کی جا رہی جرت کے ساتھ. کوئی ہمارے چہرے کا رنگ بھی تبدیل ہوتا ہے. گلاس جتنی قدر بھی نہیں اللہ کی شریعت کی، گلاس جتنی قدر بھی نہیں اللہ کی شریعت کی. گلاس ٹوٹے اپنے لختے جگر پر غصہ ہے اور اللہ کے احکامات ٹوٹتے رہے اور مسلمان آرام سے بیٹھا رہے، کوئی کچھ ہوئے نہ اس کو. یہ کیسا اسلام اور یہ کیسا ایمان؟ دیکھنا پڑے گا بھائی. چوتھی بات، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. دین کی بات کرنے میں شرم آتی؟ لوگوں کو بے حیائی کی بات کرنے میں شرم تو آتی نہیں. آج کسی نے ٹخنوں سے وہ شلوار کبھی مردوں کی بات کر رہا ہوں، یار یہ تم نے کیا کر لیا ہے؟ یہ بڑے بڑے ایگزیکٹو جو ہیں وہ سیٹرڈے سنڈے کو معاف کیجئے گا وہ نیکرے پہن کے نکلتے ہیں گھروں سے. اس پہ تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. اور کسی نے ٹخنے اگر کھول لیے، مردوں کی بات کر رہا ہوں، عورتوں نے نہیں کھولنے ہیں، غلط ہے ان کے لیے. یہ کیا تمہارا لیا ہو گیا؟ واہ عجیب بات ہے بھائی. ایک عیسائی عورت جو ہے وہ اگر نن وہ اگر اپنے آپ کو کور کرے، شی از ویری سیکرڈ، اللہ اکبر کبیرہ. اور آج ہماری کوئی بیٹی فاطمہ الزہرا کا لباس اختیار کرے تو لوگوں کو ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی. کیا اسٹینڈرڈز ہیں؟ تو لوگوں کو بے حیائی کی دعوت دینے میں شرم نہیں آتی. یہ سارا میڈیا کس پہ لگا ہوا ہے؟ 98%، 99%. یہ سارے بل بورڈز کیا بتا رہے ہیں؟ ہماری بچیاں ابھی گھر سے نکلتی ہیں 8-10 سال کی، کہتی ہیں ان کو ہوا کیا ہے؟ ان کو شرم نہیں آتی، ان کو پتہ نہیں ہے پردے کے احکامات کے بارے میں. ہماری نگاہیں بھی شرم سے جھک جاتی ہیں. لوگوں کو بے حیائی کی دعوت دینے میں شرم نہیں آتی، تو ایمان والوں کو ایمان کے تقاضوں کی دعوت دینے میں شرم آنی چاہیے. لوگ دنیا پرست بننے میں، دنیا کے غلام بننے میں شرم محسوس نہیں کرتے، تو اللہ کے نیک بندوں کو اللہ والا بننے میں شرم آنی چاہیے. اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے میں شرم آنی چاہیے. سیدھی سی بات ہے بھائی. بے حیا بننے میں شرم نہیں تو حیا والا بننے میں شرم کیوں آتی ہے؟ حرام کمانے میں شرم نہیں تو حلال پر اتفاق کرنے میں شرم کیوں آتی ہے؟ اللہ. باقی مثالیں آپ قیاس کر لیجیے. یہ ہے، یہ کرے تو ایمان پر ہے، ورنہ تو پھر گئے کہیں نہ کہیں. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، ایمان والوں کے حق میں نرم دل، کفار جو دین کے دشمن ہیں ان پر سخت ہوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں، اور اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی فکر نہ کریں، خوف نہ کریں. یہ ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا علم رکھنے والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ. ویسے میں عرض کر دوں، آپ محسوس کریں گے بڑی بھاری بھرکم باتیں ہو رہی ہیں. ہمارے استاد نے بھی ہمیں سکھایا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ. اور اللہ کے نبی نے کہا ہے اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. اور مردوں سے تقاضے زیادہ ہیں، مرد بنے ہوں.
شریعت کے لیے کھڑا ہونا ہے. نبی نے کہا ہے مردوں کو اپنے سورہ مائدہ سکھاؤ. یہ جو آپ کو شدت نظر آ رہی ہے کوئی لفاظی نہیں ہے, یہ غیرت ایمانی ہے کہ جس کے تقاضے ہمارے سامنے آ گئے. وہ لوگ کہہ رہے بڑی زور زور سے باتیں ہو رہی ہیں. وہ اللہ کے بندو, نبی کا خطبہ بھی پڑھو جا کر. نبی کا تو چہرہ سرخ ہو جاتا تھا, نبی کی آواز بلند ہو جاتی تھی. اس پر بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں ہیڈ موومنٹ بہت ہو رہی ہے جناب آپ کی. نبی کے ہاتھوں کی حرکت ہوتی تھی, نبی کی باڈی موومنٹ ہوتی تھی, نبی رائٹ سے لیفٹ کی طرف جاتے تھے, نبی لیفٹ سے رائٹ کی طرف آتے تھے, نبی ہاتھ اٹھا کر گفتگو کرتے تھے, نبی ہاتھ میں چیزیں لے کر مثالیں دے کر گفتگو کرتے تھے, نبی کا چہرہ بھی کبھی سرخ ہو جایا کرتا تھا, نبی کی آواز بھی کبھی بلند ہو جایا کرتی تھی. اور آج اتباع نبوی میں ہم یہ اختیار کریں تو لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہو گیا. چل لوگوں کو ہے, اور کمیونیکیشن اسکلز کے 50 ہزار روپے کے جا کے کورسز کریں گے, اور وہی ٹیکنیک جو اللہ کے پیغمبر کی سنت میں ملے گی وہ بتائیں گے, تو بڑا سرٹیفکیٹ دے کر بھی خوشی محسوس ہوگی اور لوٹ کر وہیں پر آنا پڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ. چلیے, انما ولیکم اللہ ورسولہ اگلا ایک حصہ شاید رہ گیا ہوگا. واللہ واسع علیم, اور اللہ بہت وسعت والا, علم رکھنے والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, بے شک تمہارا ولی, تمہارا اصل دوست, سبحان اللہ, وہ تو اللہ ہے, وہ تو اللہ کے رسول ہیں علیہ السلام, اور وہ تو ایمان والے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ, وہ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ, اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, وہم راکعون, اور وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں. یہاں رکوع عاجزی کے معنی میں, عبادات بھی انجام دے رہے ہیں, نیک اعمال بھی کر رہے ہیں, تو عاجزی کے ساتھ, کوئی ان میں تکبر نہیں آتا, کوئی وہ دکھاوا نہیں کرتے. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور اہل ایمان یہ تمہارے اصل دوست ہیں. ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا, اور جو دوستی اختیار کرے اللہ سے اور اس کے رسول علیہ السلام سے اور ایمان والوں سے, فإن حزب اللہ هم الغالبون, تو بے شک اللہ کی جماعت وہی غالب ہو کر رہے گی. اللہ اسی جماعت میں ہمیں شامل رکھے. اب آئیے 4 رکعت تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ.